السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ حاضرین جمعہ، دوستوں، بزرگوں، پردہ ماں و بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق ہے، سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، انسان کو جب خوشی آئے یا غمی آئے، مصیبت آئے یا پریشانی آئے، ناموافق حالات آئے یا ناگواری کے کام آئے، ایسے موقع پر انسان خود کو قابو میں رکھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے حدود پر جب عمل کرتا ہے تو اس کو شریعت میں صبر کہا جاتا ہے۔ یہ صبر ہے۔ ناموافق حالات آئے، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، خوشی آئے، غمی آئے، انسان قرآن حدیث کے بارڈر کو کراس نہ کرے، بلکہ قرآن حدیث کے دائرے میں رہ کر کے اپنے آپ کو قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے۔ اس کی علماء نے 3 قسمیں بتلائی ہیں۔ ایک ہے صبر علی طاعت اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت والے کام کرنے میں جو مصیبت اور تکلیف آتی ہے، انسان اس پر ڈٹ کر کے صبر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرے، اس کو کہتے ہیں صبر علی طاعت اللہ۔ اور دوسری قسم ہے صبر عن معصیت اللہ، یعنی اللہ کی ہر نافرمانی سے انسان بچے۔ ذنوب کے اسباب ملنے کے باوجود، گناہ کرنے کے اسباب سامنے ملنے کے باوجود انسان گناہوں سے کنارہ کش رہے، دور رہے، یہ بہترین صبر ہے۔ یہ صبر کی دوسری قسم۔ اور صبر کی تیسری قسم صبر علی اقدار اللہ ہے۔ صبر علی اقدار اللہ یعنی بندوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی جو تقدیر کے فیصلے ہیں
وہ فیصلوں میں بندوں کو ناگواری ہوتی ہے، شاخ گزرتے ہیں فیصلے کبھی اللہ کے ہمارے اوپر، اور مشکل ہمیں محسوس ہوتا ہے، ایسے سارے موقعوں پر دل و جان سے وہ فیصلوں کو قبول کرے اور غصہ اور ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے کہ تقدیری معاملات غالب آ جاتے ہیں ہم پر، نہیں جو ہم نہیں دیکھنا چاہتے وہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ۔ تو ایسے موقع پر یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے، اور جو بھی مشکل اور پریشانیاں اور دل کے اندر جو مشقتیں ہم کو آتی ہیں، ایسے موقع پر انسان غصہ غم ظاہر نہ کرے، مایوسی اور شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہے اور یہ سمجھے کہ میرے پیدا کرنے والے کو مجھ سے زیادہ اس کو معلوم ہے میرے بارے میں، چنانچہ یہ جو معاملہ آیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے آگے کیا خیر ہے کیا بھلائی ہے معلوم نہیں ہے۔ اس طرح آدمی اپنے طور پر مطمئن رہے، یہ تقدیر کی تیسری قسم ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر صبر کرنے والوں کی بڑی فضیلتیں اور اہمیتیں بتائی گئی ہیں، بڑے بڑے فوائد ہیں، چند فائدے ہم معلوم کریں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ پہلا فائدہ، ہر معاملے میں اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ رب العالمین کا سہارا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سہارا صبر کرنے والوں کو ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ صبر کرنے پر، یعنی نیکی کرتے ہوئے صبر کرنے پر، گناہوں سے بچتے ہوئے صبر کرنے پر، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کو جو ناموافق ہے ہمارے حق میں اس پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ فائدہ کیا دیتے ہیں؟ اس بندے کو سہارا دیتے ہیں، اس بندی کو سہارا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا سہارا بہت بڑا سہارا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ، ہر آدمی کے بارے میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کام اچھے انداز میں انسان کرے، 0 to 0 ہم کہتے ہیں، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر آدمی نہ کرے، کسی بھی میدان میں قدم رکھا تو پورا وہ اس کے اندر جائے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس آدمی کا وہ عمل بہت پسند ہے جو چھوٹا ہی کیوں نہ صحیح لیکن وہ اچھے انداز میں کرتا ہوں۔ تو احسان اس کو ہم کہتے ہیں، صبر احسان ہے، یعنی اگر کوئی آدمی صابر ہے تو وہ محسن بھی ہے، اگر صبر کرنے والا ہے تو وہ محسن بھی ہے، ہر کام کو اچھے انداز میں کرنے والوں میں اللہ اس کا شمار کرتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کرتے رہو کیونکہ یہ صبر کرنا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے احسان کو کبھی ضائع نہیں کرتے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی محسن کے احسان کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ تو صبر یہ احسان ہے جو انسان سے مطلوب ہے، مقصود ہے، اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ جب نماز آپ پڑھیں پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، 2 رکعت ہی کیوں نہ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کے تعداد کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کی کوالٹی کو دیکھتا ہے کہ کتنی کوالٹی تمہارے کام میں ہے۔ بہت زیادہ آپ نے نمازیں پڑھ لی، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کر لیا، لیکن اس میں وزن پن نہیں ہے، بھاری پن نہیں ہے، کوالٹی نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، احسان نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ لیکن قدر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک احسان کی، تو یہ احسان صبر سے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور تیسرا فائدہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر روشنی ہے، صبر روشنی ہے۔ اگر ان 3 چیزوں پر آپ نے صبر کیا، اطاعت کرتے ہوئے آپ جو مشکلات آتے ہیں مشکلات کو برداشت کر کے کنٹرول کر کے آپ نے اطاعت کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے اور تقدیری معاملات پر صبر کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں نور عطا کرے گا۔ پیارے رسول نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر روشنی ہے، نور ہے۔ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر روشنی کے لیے نور کا لفظ بھی آتا ہے، نور، لیکن یہ نور کے مقابلے میں ضیاء یہ شدید ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ اسی لیے سورج کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، اللہ وہ ہے جس نے سورج کو روشنی عطا فرمائی، چاند کو نور عطا کیا۔ تو سورج کی روشنی میں جلن ہوتی ہے، سخت ہوتا ہے، ایسے ہی صبر، یہ اس کی جو روشنی ہے بڑی سخت ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں سارا اپنا مستقبل طے کر لیتا ہے صبر کے ذریعے سے، برزخ کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے صبر کے ذریعے سے، آخرت کے اندر اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے صبر کے ذریعے سے۔ اسی لیے پیارے رسول نے فرمایا کہ صبر روشنی ہے، اور اللہ رب العالمین کی نشانیاں جو دنیا کے اندر ہے، ہر ایک کو یہ نشانیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی۔ بہت ساری نشانیاں ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں، یہ انگلی ہل رہی ہے، دماغ ہلاؤ بول رہا ہے تو یہ انگلی ہل رہی ہے، اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے کہ پروردگار نے انسان کو کیسے بنایا، ہر ایک چیز کے اندر اللہ نے نشانیاں رکھا، لیکن یہ نشانیاں
اسی کو فائدہ دیتی ہیں جو صبر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک کائنات کے بنانے میں، ان سارے سمندروں میں، ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ بہت زیادہ صبر کرنے والے، شکر ادا کرنے والے بندے کے لیے۔ صبر کرنے والا بندہ ہے تو اللہ کی نشانیاں کیا ہے اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ فائدہ یہ بھی بتایا گیا، صابرین جو ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کا خاص نظر کرم ہمیشہ اوپر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظر کرم ہمیشہ اوپر رہتا ہے صابرین کے اوپر، صبر کرنے والوں کے اوپر۔ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، یعنی ہماری نگاہ کرم آپ کے اوپر ہے۔ صبر کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بتلایا گیا کہ صابرین رحمت الہی کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس کو ملتی ہے؟ فلاں 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 کو ملتی ہے، لیکن صبر کرنے والوں کو کمپلسری ملتی ہے۔ جو آدمی صابر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ضرور ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب کسی مومن کو مصیبت آتی ہے تو فوراً وہ صبر کرتے ہوئے کہتا ہے ہم اللہ کے ہیں، اسی کی طرف ہم کو پلٹ کر کے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا صبر کرنے والوں کا انعام بتا رہا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نوازشیں ہوتی ہیں، رحمت ہوتی ہے، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو یہ صبر کرنے کے بڑے بڑے فائدے بتلائے گئے۔ اور ایک فائدہ یہ بتلایا گیا کہ صبر سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے جو روزے سے حاصل ہوتی ہے۔ روزے سے کون سی چیز حاصل ہوتی ہے؟ روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی صبر سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ آدمی اگر صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو تقوی دے دیتے ہیں۔ لمبی آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء، آخر میں کہا واولئک هم المتقون، مشکلات میں، تنگیوں میں صبر کرنے والے یہی متقی لوگ ہیں۔ یعنی صبر انسان کے اندر آتا ہے تو تقوی پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر صبر آ کر تقوی پیدا کرتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بتلایا گیا کہ صبر کرنے والے آدمی کے اندر عزم اور حوصلہ مضبوط ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ مضبوط حوصلے کا مالک ہوتا ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پیارے رسول کو اللہ نے کہا ہے ابھی مکے کے لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے، جب بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کی ہر بات کو مذاق کر رہے ہیں، مسخرہ پن سے آپ کی بات کو لے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا، جس کی وجہ سے آپ کا دل چھوٹا ہو رہا ہے۔ آپ صبر اختیار کیجیے ویسے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ یہ اولو العزم پیغمبر کون ہیں؟ اولو العزم پیغمبر ان کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو العزم پیغمبروں کے جیسے صبر کرنے کی تلقین فرما رہا ہے، کیونکہ اولو العزم پیغمبروں نے عزم اور حوصلے کے ساتھ صبر سے 950 سال تک تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام۔ سارے لوگ نہیں مانتے تھے لیکن پھر بھی کام کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر عزم تھا، حوصلہ تھا، حوصلہ شکنی ہو کر کے کام چھوڑ کر کے دوسرا کام اختیار نہیں کیے، 950 سال تک ایک ہی کام کرتے رہے، لوگوں کو رب کی طرف بلاتے رہے۔ یہ عزم حوصلہ ہے۔ تو یہ صبر کے ذریعے سے پروردگار حوصلہ دیتا ہے انسان کو۔ کوئی کام شروع کیا، بہت سارے لوگ ناکامی کا دلاسا دلا رہے ہیں، لوگوں کی کام ہی یہی کہ انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر آپ میں صبر ہے اللہ رب العالمین حوصلہ دیتا ہے، عزم مصمم سے آپ آگے بڑھیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صبر یہ بہترین مومن کی پہچان ہے، ایمان والوں میں بہترین ایمان والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے۔ اب مل جل کر کے رہنے کی وجہ سے لوگوں کے دماغ الگ الگ ہوتے ہیں، ان کا مزاج الگ ہوتا ہے، ان کی باتوں سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف کو بھی صبر کرتا ہے۔ تو یہ مومن بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں سے میل ملاپ نہیں رکھتا، اکیلا رہتا ہے، اس سے یہ مومن بہتر ہے، بہترین مومن ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہترین مومن کہا۔ آخری بات، صبر کا فائدہ یہ ہے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا بھی ذریعہ ہے صبر۔ اگر ہمارے اندر صبر آ جائے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جو مصیبتیں آتی ہے، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، تقدیر پر ایمان مضبوط رکھ کر کے ہمارے اوپر آئی ہوئی جو تکلیفیں پریشانیاں ہیں اس کو برداشت کرتے رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے گی، اللہ سے ملاقات، اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ستلقون بعدی عثرۃ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، لوگوں میرے بعد تم ترجیحات دیکھو گے، پرائرٹیز دیکھو گے، یعنی حقدار کا حق مار کر کے غیر حق والا
حقدار بنے گا، ایسا تم دیکھو گے، آپ اس کے حقدار ہیں لیکن آپ سے وہ حق چھین کر کے دوسروں کو دیا جا رہا ہے، اس طرح قیامت کے قریب اس طرح حقوق مارے جائیں گے، تم دیکھو گے۔ ایسے موقع پر کیا کرو، تمہارا حق میرا حق ہے بول کر کے جا کر کے لڑ کر کے جھگڑا کر کے چھین لو، نہیں۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، ایسے موقع پر تم صبر کرو، حوض کے پاس مجھ سے ملاقات ہوگی، یعنی حوض کوثر کے پاس مجھ سے ملاقات ہوگی تمہاری، اس موقع تک تم صبر کرو، یعنی موت تک صبر کرو، آپ کا حق ہے آپ کو نہیں دیا جا رہا ہے، ایسے موقع پر آپ کیا کریں، صبر کریں، لڑائی جھگڑا نہیں کرنے کا ہے، خاموشی اختیار کریں، اللہ رب العالمین سے اس کے بہترین بدلہ مانگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے تم ملاقات کرو گے، تو یہ صبر ملاقات پیارے رسول سے ملاقات کا ذریعہ ہے میرے بھائیو۔ اسی طرح پیغمبروں کی عادت دشمنوں سے بچاؤ کا ذریعہ، دشمنوں پر غلبہ، قوموں کی امامت نصیب ہوتی ہے، اور سب سے بڑی چیز ہمارا جو نصب العین ہے، جنت کو پانا، یہ صبر کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صبر کا بدلہ جنت کہا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے بہترین جنت کے اندر بالا خانے ہیں، بہت بہترین جنت ہے۔ پیارے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی بندے کو یا بندی کو کسی کی 2 آنکھیں میں لے لوں اور وہ صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ اگر وہ صبر کرتا ہے، میں نے اس کی آنکھیں لے لی، صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو صبر کے ذریعے سے انسان کو جنت بھی ملتی ہے میرے بھائیوں۔ ماہ رمضان چل رہا ہے، قریب میں آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور اسی عشرے میں شب قدر بھی ہے۔ اس رات کی عبادت کا بہت زیادہ ثواب ہے، ہزاروں مہینوں سے بھی بڑھ کر کے اس رات کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب سے خوب تر ان 10 دنوں کے اندر محنت کرتے تھے، آخری عشرے میں خوب سے خوب تر محنت کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ شب قدر کو پانے کے لیے آپ نے اعتکاف بھی کیا، بہت ساری اچھائیاں، بہت سارے خیر کے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ماہ رمضان کے اندر صبر کی فضیلت کو، اس کے فائدے کو، اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھ کر، اگرچہ کہ ہمیں تکلیف ہو، نیکی کے کاموں کو کرنے میں اگرچہ کہ ہمیں تکلیف ہو، شیڈول بدلتا ہے، کام کاج کا پورا کام بدلتا ہے انسان کا، پھر بھی ایک مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، تو کبھی بھی نیک اعمال نہ چھوڑیں، روزہ، نماز، تلاوت قرآن، تراویح، دعائیں، صدقہ و خیرات پر استقامت اختیار کریں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ شروعات میں بہت تیزی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ وہ نمازوں کے اندر شریک ہوتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی 10 دن 8 دن گزر جاتے ہیں تو پھر ان کا یہ جو جذبہ ہے وہ سرد پڑ جاتا ہے، ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ ایک ہی مہینہ تو رمضان المبارک کا آ رہا ہے، پابندی کے ساتھ ماہ مبارک کے اندر خوب سے خوب تر عبادت کریں۔ عبادت کرنے کے دوران میں جو مشکلات آتے ہیں اس میں صبر کریں، اطاعت میں صبر کرنا یہ بہت زیادہ فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیا پتہ آئندہ سال کا رمضان تو آئے گا لیکن ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے نہیں معلوم ہے، اس لیے یہ رمضان کو آخری رمضان سمجھیں۔ اگر ہم رہیں بھی، رمضان کا مہینہ آئے بھی، بیمار اگر ہوں، اللہ توفیق نہ دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے جو بھی نیک اعمال ہم کر رہے ہیں یہ نیک اعمال پر استقامت اختیار کریں، نمازیں، روزہ، صدقہ و خیرات، اسی طرح سے تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے روزانہ کے معمول کے اندر چینجز ہو، کر لیں چینجز، لیکن کچھ نیکیاں کما لیں، یہی وہ ہمارے زاد آخرت ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ خوب محنت کریں، استقامت اختیار کریں بھائیو۔ استقامت اگر آپ اختیار کریں گے تو 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ جو بھی آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، یہ سب کا ثواب اپنا اپنا ثواب ہے، ساتھ ساتھ اس کو مستقل کرنے کی وجہ سے الگ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدے ملیں گے۔ مستقل آپ جو کر رہے ہیں نا، اس پر الگ فائدے، اس کو ہم کہتے ہیں استقامت۔ استقامت کے کیا فائدے ہیں؟ استقامت کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر نیکی کے کاموں میں استقامت سے رہیں گے تو آپ کے اور آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، گھر بار پورا سکون والا رہتا ہے، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، دنیا میں پریشانی کا کوئی خوف نہیں رہتا، اور آپ مر جائیں گے ہم تو آخرت میں کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں رہتا۔ نیکی پر استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے یہ فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ یہ کہ انسان کو ہمیشہ دل کا سکون ملتا ہے، دل کا سکون اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں استقامت سے نیکی کا کام کرنے والوں کے لیے۔ ساتھ ساتھ اللہ کی محبت، اللہ کی نصرت، رزق کی فراوانی، عمر میں برکت نصیب ہوتی ہے اگر نیکی پر صبر کریں گے۔ نیکی کے کاموں کو کرتے ہوئے مشکلات جب آتی ہیں اس پر صبر کریں گے اور نیکی کے کاموں کو باقی رکھیں گے تو ایسے موقع پر عمر میں بھی اللہ تعالیٰ زیادتی کر دیتے ہیں، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور صبر کرنے والوں، استقامت کرنے والوں کو
ان کے اولاد کو، ان کے جان و مال کی اللہ خود حفاظت کرتا ہے۔ آپ کی ماں، آپ کی حفاظت، آپ کی بیوی بچوں کی حفاظت، آپ کے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ نیکی میں صبر کر رہے ہیں، نیکی کے معاملات کو کرتے ہوئے استقامت اختیار کر رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اور حفاظت آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی ملتی ہے استقامت کے ذریعے سے کہ پروردگار حسن خاتمہ نصیب کرتے ہیں۔ آخری یعنی موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، اس کے بعد کی ساری زندگیاں، برزخ کی زندگی، اخروی زندگی انسان کی کامیاب ہوتی ہے۔ موت کے بعد خوشخبریاں ہی خوشخبریاں انسان کو ملتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان میں جو اعمال ہم کر رہے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ یہ جو بھی اعمال ہیں ان اعمال کو مضبوط انداز میں پورے یقین اور جستجو کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ اس کو مکمل ہم کرتے رہیں، پورے جذبے کے ساتھ کرتے رہیں۔ ایک تو صبر کے فائدے ہیں، استقامت کے فائدے ہیں، ساتھ ساتھ یہ سب کاموں کے الگ الگ فائدے ہیں۔ تو زندگی جو ملی ہے نیکیاں کمانے کے لیے ہے، تو نیکیاں کمانے کے لیے بہترین موسم بہار ہے یہ، تو سرد ہم نہ پڑیں اور اپنے آپ کو کمزور نہ کریں۔ کوئی بھی دنیا کا کام ہو تو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر لیں، لیکن نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ اس کا جو فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ماہ رمضان میں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے روزوں کو، عبادتوں کو، تلاوت کو، ذکر و اذکار کو اللہ دوام بخشے، بہت ہی جستجو کے ساتھ اور بہت ہی مستعدی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سب عبادت کرنے کی توفیق دے، اور ہم کو عبادت کرنے پر ہم اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ جو بھی لوگ ایمان کی حالت میں یہاں سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو خبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، ہم سب لوگوں کو بھی خبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واتم واہم واجل واکبر۔